امام شیخ محمد جواد حافظی اور استاد محترم آغائے طاہری اور دیگر علماء کرام کی موجودگی میں مزبند حقیر کو خطاب کا موقع ملا، اس پر بھی خداوند عالم کے بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ ثالثاً میں ایک ایسے سرزمین میں بسنے والے علماء کرام کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اس سرزمین کو مدینہ باب العلم کہا جاتا ہے۔ وہاں کے علماء کرام نے آپ سب علماء کرام کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، ان کی امانت کو آپ کی خدمت میں پہنچا دوں گا، ان کی سلام کو قبول کیجیے گا۔ معزز علماء کرام، سادات اعظام، انشاءاللہ ہم دوسرے اکابرین ہمارے جو برجستہ علماء کرام ہیں ان سے ہم مستفید ہوں گے۔ مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ نکات کی طرف جو ہم مبلغین ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، ان کی طرف مختصر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا۔ نتیبلتی کرین جملہ چکت نل ضربہ مشسنا انشاءاللہ یتنگوا کواشسو، تو انشاءاللہ میں مختصر گفتگو کر کے آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ سنہ 61 ہجری کو مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب نے کربلا کی اس تپتی زمین پر دین اسلام کی بقا کے لیے جو لازوال قربانی پیش کی ہے، ہم حسینیہ کمنگو گنج کے امام بارگاہ سے ان شہداء اور امام عالی مقام کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ تجدید عہد کرتے ہیں امام عالی مقام سے۔ مظلوم کربلا، جس طرح آپ نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج ہم اس پلیٹ فارم سے آپ سے یہ تجدید عہد کرتے ہیں، جب تک ہماری دم میں دم ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے، خدا کی قسم ہم آپ کی پیغام کو دنیا کے چپہ چپہ پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، جب سنہ 1446 ہجری کا سورج طلوع ہونے کو قریب ہے، ہر ذی شعور انسان اپنے آپ کو پیغام عاشوراء میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان من، علماء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً مبلغین حضرات جو منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، واعظین حضرات، شعراء حضرات، نوحہ خان حضرات، آپ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے، آپ کی کلام، آپ کی گفتگو سے حسین ابن علی کی اس منبر کی تقدس کو پامال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اور میری یہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے احساس سے ذمہ داری کو بخوبی انجام دینا چاہیے، تاکہ روز محشر رسول خدا اور امام عالی مقام کے بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ عزیزان من، خصوصاً اس وقت جو چیلنج ہیں مبلغین حضرات، اور جب گفتگو کرنے کے لیے آپ اور میں منبر پر تشریف لے جاتے ہیں تو ایسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے جس سے دوسرے مکاتب کی تقدس کی پامالی نہ ہو۔ ان کی بھی احترام ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ان کی مقدسات کی حفاظت کرے، ان کی مقدسات کی احترام کیا جائے۔ اور تیسری ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے علماء کرام کی، ان مستضعفین کے حق میں آواز بلند کرے، جیسا کہ امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا۔ ہمیں ان مستضعفین کے حق میں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، وقت یزید کے ہر ناکام کوشش کو پاش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز جو مبلغین حضرات کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہیں، جب ہم منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، جب ہم گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنے اندر شائستگی، اپنے اندر شرح صدر، اپنے آپ کو اخلاق کے دائرے میں رکھ کر عوامی اجتماع سے خطاب کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب آپ اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے
ائمہ علیہم نے جس طرح فرامین ہمارے درمیان پیش کی ہے، ہمیں ان فرامین کو عوام تک پہنچانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو انسان اپنے آپ میں گم ہو کر اپنی خواہشات کے مطابق گفتگو کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں بھی وہ انسان خسارے میں رہتا ہے، آخرت میں بھی وہ انسان خسارے میں رہتا ہے۔ آپ اور میں ان فرامین کو پیش کریں جو محمد آل محمد نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب آپ اور میں حقیقی معنوں میں ائمہ علیہ السلام کے فرامین پر گفتگو کرنا شروع کریں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کے درمیان ہمارے فرامین کے اندر جو گوہر نایاب چھپا ہوا ہے اگر ان کو لوگوں کے درمیان پیش کریں لاتبعونا، عوام خود بخود اس پر عمل کریں گے۔ آج میں اور آپ متاسفانہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام نہیں دے رہا ہے۔ کوشش کرے اپنی ذمہ داری پر گفتگو کرے، اپنی ذمہ داری کو احساس ذمہ داری کو جانے۔ اس وقت جو میں نے مشاہدہ کیا، جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے، عوام اور علماء کے درمیان ایک رخنہ ڈالا جا رہا ہے۔ ان کی اس ناکام کوشش کو ہمیں ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں محفل ہوتی ہے، جہاں پہ مشاعرہ وغیرہ ہوتا ہے، وہاں علماء کرام کو وقت کم دیا جاتا ہے، علماء کو کم سنایا جائے، بلکہ شعر و شاعری میں وقت گزارا جائے تاکہ علماء کو نہ سنے۔ اعوذ باللہ۔ علماء کرام، آپ اور میری ذمہ داری ہے عوام کو بتائیں، علماء کو سنیں اور ائمہ کی فرامین کو لوگوں تک پہنچانا آپ اور میری ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خواب و غفلت میں رہیں اور عوام بگڑ جائیں تو پھر ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اور امام علی مقام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے سنہ 61 ہجری کو جو لازوال قربانی پیش کی ہے، امام علیہ السلام نے جب مدینے سے خروج ہوتے وقت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطر ولا مفسد ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی جد محمد رسول اللہ۔ میں حسین ابن علی کربلا جا رہا ہوں، اے میرے بھائی محمد بن حنفیہ، میں امر بالمعروف نہی از منکر کو زندہ کرنے کے لیے میں حسین ابن علی کربلا جا رہا ہوں۔ آج آپ اور میری ذمہ داری ہے حسین ابن علی کی اس پیغام کو، امر بالمعروف نہی از منکر کو عوام الناس تک پہنچانا آپ اور میری ذمہ داری ہے۔ باقی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ باقی علماء کرام سے ہم نے مستفید ہونا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزاداری مظلوم کربلا برپا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں۔ پروردگارہ آئندہ بھی ہم سب کو مل جل کر حسین ابن علی کی عزاداری کو منانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں۔ پروردگار ان علماء کرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ پروردگار ان جوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرمائیں۔ یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ والسلام علیکم۔